بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سوچتے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ رب العزت انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے۔ تمہارے ذہن میں بار بار یہ بات آتی ہوگی کہ جب اللہ رب العزت تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر وہ تمہیں بے بسی کے مقام تک لاتا ہی کیوں ہے۔ وہ ایسا اسی لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں اور بے بسی یقین کی تکمیل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اور یاد رکھو معجزے ہمیشہ تمہارے دل کے راستے سے شروع ہوتے ہیں۔ تمہارا توکل اللہ رب العزت سے جو گمان کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر تمہیں ویسا ہی بن کر ملتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں سوچنا کہ دعائیں مقدر نہیں بدلتی۔ یا اللہ رب العزت دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ تو کن کا پیدا کرنے والا ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ تو ایسی قدرتیں رکھنے والا ہے کہ تمہارا دل انہیں دیکھ کر سینے سے باہر نکل آئے، کہ تمہاری روح کانپ اٹھے، کہ دونوں جہاں ہل کر رہ جائیں۔ تو پھر بتاؤ بھلا ایسے مالک سے نا امیدی کیسے، جو نافرمانیوں کے بعد بھی تمہیں عطا کرتا ہے، جو گناہوں کے بعد بھی دعائیں قبول کرتا ہے، جو سب ختم ہونے کے بعد بھی کہانی کو شروع سے چلا سکتا ہے، جو ایک اشارے سے مقدر ایسے تمہاری رضا کی طرف موڑ سکتا ہے جیسے یہ تمہارے مخالف کبھی تھا ہی نہیں۔ تو اب یہیں سے دیکھیں کہ توکل ہوگا، اللہ پہ یقین ہوگا، تب جا کر کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہا ہے نا کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں، اگر تم مجھے رحیم پاؤ گے تو میں رحم کروں گا، اگر تم مجھے السمیع پاتے ہو تو میں سننے والا ہوں، میں ساری دعائیں قبول کرنے والا ہوں، تم مجھے جیسا پاؤ گے میں ویسا ملوں گا۔ تو اللہ پہ یقین رکھیں۔ کس چیز کا یقین؟ کہ وہ سنے گا، وہ دعا قبول کرے گا، تو 100% وہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔